فرد کے طور پہ دیکھا جائے نا تو بڑی اچھی فیلنگ ہے اور بڑی فطرت کی نشانی ہے کہ مجھے فریڈم چاہیے، اس منزل کو بھی پانا چاہوں، اس تک پہنچنے کی کوشش کرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے۔ مگر جیسے ہی آپ فرد سے جماعت کی طرف آتے ہیں، گروہ کی طرف آتے ہیں، تو یہ فارمولہ ذرا لگا کے دیکھیں کہ 7 ارب لوگ جو دل چاہتا ہے کریں، تو دیکھیں پھر کیا ہوگا۔ سوچیں ذرا ایک منٹ کے لیے کہ 7 ارب لوگوں کو کہا کوئی سزا نہیں، جو مرضی کر لو، تو پھر اندر سے جو بھی نفسانی اور فطری، جبلی اور حیوانی، سارے کمبینیشن میں جس بندے نے جو چاہنا ہے وہ کرنا ہے، تو کون بچے گا؟ بچے گا نا کوئی۔ جس کے پاس طاقت زیادہ ہوگی، مال زیادہ ہوگا، سیاست زیادہ ہوگی، وہ جو دل چاہے کرے گا۔ تو یہ جو فریڈم ہے نا، فریڈم، اس کو یہاں پہ لمٹ کرنا اس لیے ضروری تھا بیکاز دوسرے بندے آپ کے اوپر فزیکلی، ایموشنلی، فائنینشلی، سوشلی ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ پوری میٹرکس، ایک پانی کے جار میں پانی ڈال دو نا تو ایک مالیکیول دوسرے مالیکیول اوپر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ایک مالیکیول بھی وہاں پہ اپنی اس پوزیشن سے ہٹے گا تو چھلک جائے گا پورا پیمانہ، رائٹ؟ سو بالکل اسی طریقے سے انسانوں کا بھی وہی معاملہ ہے۔ ایک ضابطے سے جیسی ضابطہ ہٹائیں گے، ایک دم ہم 5 بندے بھی ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کریں گے جو دوسرے کو نازیبا، ناگوار، تکلیف میں ڈال دے گی، مگر مجھے اس کا احساس نہیں ہوگا کیونکہ میں نے تو اپنی کرنی۔ تو 5 بندوں پہ یہ اصول نہیں لگا رہے ہیں اگر، تو خود سوچیں 7 ارب لوگ اپنی اپنی مرضی کر رہے ہوں تو کوئی 1 یا 2 بندے ایسے ہوں گے، میں زیادہ ہی بتا رہا ہوں، کہ جو کچھ عرصے تک اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکیں، باقی سب تو کھائے پیے جائیں گے اور کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکے گا۔ آپ کے ساتھ جب کوئی اگر ایسے کرے تو آپ کو کیوں برا لگے گا؟ پھر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جیسی بس میں آئے نا انسان نے اس کو لیگلائز کیا ہے، اپنے بس کو، اپنے ظلم کو لیگلائز کرتا رہا۔ ہسٹری اٹھائیں، آپ کو پتہ چلے انسان کی مشین کے پیٹرنز کیا ہیں، پھر پتہ چلے گا یہ اجازتیں دینے کی باتیں کر رہے ہو سائنس والے، یہ اجازتیں کس بنا پہ دے رہے ہو جو اپنے اوپر نہیں لگتی پوری؟ جب اپنے اوپر نہیں پوری لگتی، لوگوں کے اوپر لگا رہے ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کی مشین کہہ رہی ہے نہ کریں، اوپر کا خناس دماغ میں پالا کہہ رہا ہے کرنا ہے، تو نفس پروری ہے تو کچھ بھی نہیں۔ جو اصول 2 بندوں میں نہیں لگ سکتے، آپ 7 ارب پہ لگا رہے ہیں۔ سوچیں، یہ ایک واحد رب کی ذات ہے، اور یہ بہت بڑا آرگیومنٹ ہے رب کے بارے میں کہ ایک ایسا رب چاہیے کہ جو 7 ارب کا 700 ارب کو بھی انصاف کرنے کا کرینہ بٹھاتا ہو، اور اتنے آسانی سے 2 یا 3 اصولوں میں بٹھا دیتا ہو کہ کھرب لوگ بھی آ جائیں تو آپس میں ایک سسٹم کے اندر اسٹیبلش ہو سکتے ہیں۔ آپ کو میں کہوں نا 6 بندوں کا شہر چلائیں خالی، اور کہوں کھلا چھوڑ دو، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک ضابطہ دینا پڑے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کھربوں لوگوں کے لیے ایک ضابطہ دیا ہے۔ اگر وہ ضابطہ ہٹا لیں تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا ہے کہ تم وہ والی فطرہ پریکٹس کرنا شروع کرو گے کہ جو جنت میں اجازت ہے، یہاں پہ اجازت نہیں ہے اس کی، یہاں پہ ایک دوسرے کو کھا جاؤ گے۔ اس کو انسیشیبلٹی کہتے ہیں۔ انیویٹیبل کچھ ایسے معاملات ہونے ہمارے ساتھ کہ جس میں میرے بس میں ہے، چونکہ اب تو میرے بس میں، تو میں بے دریغ لوگوں کو اپنے مرضی کے لیے استعمال کروں، اپنے مزے کے لیے استعمال کروں، اپنی سیاست کے لیے استعمال کروں۔ کسی بھی بندے کو اٹھا لیں کسی بھی ملک سے اس وقت، تو وہ دنیا کے حصول کی ایک خاص نشے میں، وہ چاہے گاڑی کا ہو یا بیوی بچوں کا ہو یا زمین کا ہو یا گھر کا ہو، حصول کے نشے میں۔ جب حصول کا نشہ ہوتا ہے تو یہ ڈوپامین کا ری ایکشن شروع ہوتا ہے، یہ ہے ہی ڈوپامین کا ری ایکشن۔ تو جتنا زیادہ آپ ڈوپامین کی لائف گزاریں گے اتنا زیادہ آپ سیلفش ہوں گے۔ اب چونکہ آپ 2 سیلفش بندوں کو اکٹھا کریں تو نہ وہ بزنس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں، نہ وہ دوستی میں اکٹھے رہ سکتے ہیں، نہ وہ میاں بیوی کے طور پہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، کیونکہ سیلفش بندہ اپنی ایک ڈیمانڈ لسٹ کے ساتھ آتا ہے۔ کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میری فرائض کی لسٹ کیا ہے۔ جتنے بھی رشتے آپ دیکھ لیں، رشتوں میں اپنی اپنی حقوق کی لسٹ ہوتی، کبھی کوئی فرائض کی لسٹ بیان ہی نہیں کی جاتی۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میرے فرائض کی لسٹ یہ ہے، کس طریقے سے آپ پر رکھ رہے ہیں مجھے۔ آپ اپنے فرائض کی لسٹ دکھائیں، میں اپنے فرائض کی لسٹ دکھاتی ہوں، نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہر کوئی ڈیمانڈ لسٹ میں ایوری باڈی از ان دا سیم گیم۔ تو جس معاشرے نے یہ گیم انلیش کی تھی ادھر ڈیورس ریٹ بڑھ گئے تھے، اور جس معاشرے کو کلچر نے روک دیا تھا، حالانکہ ڈیمانڈ لسٹ شروع سے ادھر بھی تھی، ایسا کچھ نہیں کہ یہاں پہ کوئی دین پہ تھے، برصغیر میں تو دین آیا ہی نہیں میرے خیال سے۔ مسجد میں نہیں دین آیا تو گھر میں کیسے دین آئے گا؟ دا ریئل کوشچن واز، کوئی چیز روک رہی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ ٹیبو توہمات تھی کہ طلاق ہو جائے گی تو دنیا میں عزت کم ہو جائے گی۔ آخر کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا یہاں پہ بھی
کہ طلاق یافتہ بولیں گے تیری اگلی شادی، پھر بھی حصول ہی کے اوپر ایک بزنس ڈیسیجن تھا. طلاق نہ ہونا بھی ایک بزنس ڈیسیجن کے طور پہ لڑکی والے لیتے تھے کہ یار طلاق نہ ہو جائے. کیوں یہ ہمارے پر بوجھ بن جائے گی. ایک، اس کی دوسری شادی نہیں ہوگی. دو، اس کی بہنوں کی دوسری پہلی شادی نہیں ہوں گی. تین، ویسے نام بدنام ہوگا. چاروں ڈوپامین کے سیلفش بندے کی لسٹ ہیں. حالانکہ نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث ہے کہ جو طلاق یافتہ بیٹی کو پالے وہ بہترین صدقہ ہے. مطلب بہترین صدقہ میں آپ جہاد کے صدقات بھی یاد رکھیں، ایسا چھوٹا سا لفظ نہیں ہے بہترین. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دی. سو اٹ از سچ اے بگ میٹر. ہمیں پتہ ہی نہیں جاتا. کیوں؟ آخرت بتائیں گے تو سارا کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا. ماں باپ آخرت کی باتیں کریں گے تو دنیا کی جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں وہ بچوں کے سامنے حقارت ہو جائیں گی کہ پھر دنیا کیوں کھیلتے رہتے ہیں آپ. نوکری کی پروموشنز تو یہ بناؤ سنگھار، تو وہاں پہ رکھ رکھاؤ، یہ سارے چیزیں دھرے کی دھری رہ جاتی ہیں. کیونکہ ایک وقت میں دونوں کام نہیں ہو سکتے. یا لیا جا سکتا ہے یا دیا جا سکتا. تو یا آپ لینے والے ہیں یا آپ دینے والے ہیں. تو لینے والوں کی تو طلاقیں ہوں گی. دو لینے والے جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ تو کمی کوتاہی ہوگی. ٹھیک ہے. جو دینے والے اکٹھے ہوتے ہیں، جو اثار قربانی پہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کمی کوتاہی کے اوپر ان کو جو نہیں رنگتی کان پہ، کیونکہ وہ تو آئے ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بچے کو دیکھ رہے ہیں کتنے سالوں میں پیسے بنائے گا. یہ ورتھ ہے میرے ماں اور باپ کی نظر میں. تباہی مچ گئی ہمارے اوپر. جلغار سک بچاؤ اپنی آئیڈینٹی کو. ہمیں اس وقت بڑے وار لڑنے کے لیے آپ کے آئی ایشوز چاہیے، ورنہ قرآن تو ایسی ڈیمانڈ کرتا ہے جو گھر بیٹھا بابا سمجھ نہیں سکتا. ہم نے اگر لا الہ الا اللہ کا کلیم کیا ہے تو مصیبتیں بھی بڑی آنی چاہیے. ہمارے پہ صحیح نواز شریف آیا.